بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب جنہیں عام طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی کو موجودہ عراق کے مشہور شہر تکریت میں پیدا ہوئے، جو صوبہ کردستان کا ایک تاریخی علاقہ ہے، اور آپ نسلاً کرد تھے اور قبیلہ روادیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد آرمینیا کے قدیمی تاریخی شہر دووین کے باسی تھے۔ آپ کا خاندان کچھ پشت قبل عربستان میں منتقل ہو گیا تھا۔ آپ کے دادا شازی ابن مروان پہلے بغداد میں رہائش پذیر تھے، بعد ازاں جب تکریت میں منتقل ہوئے تو اس علاقے کے حاکم بہروز نے انہیں اسی شہر کا والی مقرر کر دیا۔ دادا کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی نجم الدین ایوبی اپنے والد کے چھوڑے ہوئے منصب پر فائز کر دیے گئے اور تکریت شہر کے حاکم بنے، مگر جلد ہی اس خاندان کو تکریت کا شہر چھوڑنا پڑا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ تکریت سے ہجرت والی رات سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، اور والد نے آپ کا نام مشہور نبی اسلام حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر یوسف رکھا۔ صلاح الدین آپ کا لقب تھا۔ نجم الدین ایوبی نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے مسلمانوں کے مشہور حکمران سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا قرب حاصل کر لیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب دوسری بڑی صلیبی جنگ کے بعد دمشق فتح کیا تو نجم الدین ایوبی کو یہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ ناظرین، ان حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ننھے صلاح الدین ایوبی کا بچپن اور لڑکپن کن حالات کے مشاہدے سے گزرا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں یونانی حکمائے ہندسہ کے اسماء سے واقف حال تھے اور سوال و جواب میں ان کے حوالے بھی دیتے تھے۔ ابتدائی تعلیم میں قرآن و سنت کی طرف صلاح الدین ایوبی کی فطری رغبت تھی، لیکن ادب میں دلچسپی کے باعث حماسہ جو ابو تمام کا شعری مجموعہ تھا، صلاح الدین ایوبی کو زبانی یاد تھا اور عربی اور کردی زبانوں پر بھی کامل دسترس حاصل تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب از شرق تا غرب کل امت مسلمہ بیت المقدس کی جدائی میں نوحہ کنا تھی، اور صلیب و ہلال کے مار کے چہار اطراف میں گرم تھے، اور آئے روز کہیں نہ کہیں میدان کارزار سجے رہتے تھے، اور کہیں فتح کے شادیانے بج رہے ہوتے تو کہیں شکست خوردہ فریق اپنے زخم چاٹ رہا ہوتا، اور پھر بہت جلد گردش ایام پلٹ بھی جاتی۔ ناظرین، وقت نے جب صلاح الدین ایوبی کے اعصاب میں قوت کی بجلی دوڑائی تو یہ نوجوان نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہوا اور سب سے پہلے اپنے چچا اسد الدین کے ہمراہ فتح مصر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوبی اگست 1173 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہی کے نام سے بعد میں ایوبی سلطنت قائم ہوئی، جو مصر، شام، یمن، عراق، موصل، حلب اور حجاز کے علاقوں میں قائم رہی، اور اس سلطنت کے ہر حکمران کے ساتھ ایوبی کا سابقہ لگا، جبکہ اس عظیم سلطنت کا بانی حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ ناظرین، والد کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا اسد الدین کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ اپنے والد کے بجائے ان پر چچا کی شخصیت کے گہرے اثرات تھے۔ چچا صرف چچا ہی نہ تھے، بلکہ ان کے تعلیق، استاد اور فن حرب میں ان کے گرو بھی تھے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار تاریخ انسانی کے بڑے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں وہ فاتح بیت المقدس کے اعزازی لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ دیگر متعدد مسلمان فاتحین کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے دشمن بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان ساری عمر صلیب سے برسر پیکار رہے، اس کے باوجود مسیحی حکمران و عیسائی مورخین نے سلطان کی فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کی دل کھول کر تعریف کی ہے۔ مسیحی افواج کا ایک کمانڈر رینالڈ، جو انتہائی ظالم، سفاک اور بدکردار ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ رسول بھی تھا، اور اس نے اپنی افواج کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی نیت سے حجاز مقدس پر چڑھائی کا ناپاک ارادہ تک کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے اس شاتم رسول کے قتل کی قسم کھائی اور پھر ایک بہت بڑے مارکے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ 1187 میں
ایک بہت بڑی جنگ میں تاریخی کامیابی کے بعد سلطان نے اپنی تلوار سے بذات خود اس دشمن رسول کا سر قلم کر دیا اور اپنی قسم پوری کی۔ عیسائیوں نے 88 سال تک فلسطین پر قبضہ کیے رکھا اور مسلمانوں پر بیت المقدس کے دروازے بند کیے رکھے۔ عیسائی افواج جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہو رہی تھیں تو ان کے گھوڑے گھٹنوں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور سارا شہر مسلمانوں کی لاشوں سے اٹا پڑا تھا۔ اس کے برعکس جب مسلمان حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو عیسائی زائرین کو بھی مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زائرین اس قدر زیادہ تعداد میں آئے کہ عیسائی منتظمین سے ان کا سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس پر سلطان کا حریف بادشاہ رچرڈ، جو کہ جانی دشمن بھی تھا، اس نے سلطان کو کہا کہ صرف میرے اجازت نامے پر ہی کسی عیسائی کو بیت المقدس میں داخل ہونے دیا جائے۔ سلطان نے یہ درخواست مسترد کر دی اور عیسائی زائرین کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر نظم و نسق قائم کیا اور مسلمانوں کی روایتی مہمانداری کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ان زائرین کی بے حد خدمتداری کی۔ زائرین کو بہترین رہائش، خوراک اور ان کے آرام و عبادت کا پورا خیال رکھا۔ اس پر رچرڈ نے سلطان کی تعریف کی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی جہاد کا بے حد شوقین تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ اس کا گویا مسکن ثانی تھا۔ بعض اوقات صرف نمازوں کے لیے ہی اسے سواری سے اترنا نصیب ہوتا تھا۔ مسلسل گھڑ سواری کے باعث سلطان صلاح الدین ایوبی کے نچلے دھڑ میں زخم ہو گئے تھے۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے اترتا تو اسے تکلیف شروع ہو جاتی، جس سے نجات کے لیے وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو جاتا اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اس نے سلطان نور الدین زنگی مرحوم کا تیار کیا ہوا منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نصب کیا اور مرحوم کی خواہش پوری کی۔ سلطان کی ذاتی زندگی سادگی اور بے نیازی کا مرکہ تھی۔ ساری عمر کبھی ریشمی لباس زیب تن نہ کیا، سادہ کھانا کھاتے رہے اور کچے گھر میں رہائش پذیر رہے۔ فتوحات کے بعد جو خزانے ہاتھ لگتے انہیں بیت المال میں جمع کرا کے عوام الناس کی فلاح و بہبود پر خرچ کر دیا کرتے۔ 27 صفر 589 ہجری میں امت مسلمہ کا یہ سپوت ملک شام میں دائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ جامع مسجد دمشق کا جوار ان کی آخری آرام گاہ قرار پایا۔ ناظرین، آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس صلاح الدین ایوبی کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف 1 سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ نیک دل بہادر فاتح نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غربا میں تقسیم کر دی تھی اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ اپنے حصے کی تمام دولت صدقات میں بانٹنے کے بعد ان کے پاس کبھی اتنا بچا ہی نہیں کہ زکوٰۃ لاگو ہو سکے۔ ناظرین، ہر سال اپنی روحانی بیٹریاں چارج کروانے، مکہ کا قصد کرنے والے، کعبے کی چھت پر نماز پڑھنے والے، در کعبہ کو اپنے لیے کھلا ہوتے دیکھنے والے ہمارے تاجدار شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی حج بھی نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حج اپنی رقم سے ہوتا ہے اور حکمران کے لیے اس وقت جب اس کو اپنی رعایا کی ذمہ داریوں سے فرصت مل جائے۔ صلاح الدین کے پاس نہ کبھی مال اکٹھا ہو پایا اور نہ اس کی ذمہ داریوں نے اسے مہلت دی۔ حج کی خواہش ہی رہی اور حیات موت کے آغوش میں جا سوئی۔ ناظرین، اس بہادر مسلمان حکمران کو دمشق میں اموی مسجد کے باہر ایک باغ میں دفن کر دیا گیا اور آج بھی یورپ اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی معترف ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔